تیمم سے ادا کی گئی نماز لوٹانا۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو عذر ہے جس کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکے، وضو نہیں کر سکے، تیمم کرنا پڑ گیا، وہ مجبوری یا عذر اللہ کی طرف سے تھا، جیسے بیماری، تو پھر اس میں لوٹائیں گے نہیں، بس وہ نماز ہو گئی۔ تیمم سے نماز ادا کر لی، اس کو دوبارہ بھی پڑھنا ہوگا۔ اگر وہ مجبوری یا عذر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا تو بس اللہ نے ہی فرمایا پانی نہ ملے تو تیمم کرو، تو تیمم سے طہارت ہو گئی تو نماز ہو گئی۔ تو اگر دوبارہ لوٹانے کا حکم دیا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب، وہ نہیں ہوئی تھی کیا؟ وہ ہو گئی تھی۔ لیکن اس میں یہ فرق فقہا نے کیا کہ اگر وہ عذر، وہ مجبوری جس میں تیمم کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پڑھی ہوئی نماز کو نہیں لوٹائے گا۔ لیکن اگر وہ عذر یا مجبوری بندوں کی طرف سے ہے تو حکم دیا گیا ہے کہ لوٹائے۔ جیسے بس والے نے بس نہیں روکی، اب وہ اس کو نماز پڑھنی تھی، وہ کہتا رہ گیا لیکن بس روکی ہی نہیں۔ اب بس رکے، وضو کرے، پھر نماز پڑھے، تو اس نے بس ہی نہیں روکی، اس نے تیمم بس میں کیا اور بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لی۔ تو اب اس نماز کو لوٹانا ہوگا یا نہیں لوٹانا ہوگا؟ تو یہ تیمم سے جو نماز پڑھی ہے اس میں مجبوری جو ہے وہ بندوں کی طرف سے ہے، ڈرائیور نے بس نہیں روکی، لہٰذا اس میں نماز لوٹائے گا۔ تو آپ کہو گے بھئی لوٹائے گا تو پھر کیا فائدہ پڑھنے کا؟ فائدہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ جب آپ نے وہاں پر جس حالت میں آپ تھے اس حالت میں آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ نے وقت میں نماز پڑھ لی، قضا کا گناہ نہیں ہوا۔ اور یہ جو بیٹھ کر پڑھ لی، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، پانی ہوتے ہوئے تیمم کر کے پڑھ لی، تو اس نقص کو پورا کرنے کے لیے زندگی میں جب بھی موقع ملے اس نماز کو لوٹائے۔ تو اس نقص کی وجہ سے جو بندوں کی وجہ سے پایا گیا، اس نقص کی بھرپائی کے لیے بعد میں جب بھی موقع ملے اس کو ادا کر لے۔ یہ ہے پہلے زمانے کے اعتبار سے کہ جب لوگ جو ہے عبادت میں بہت رغبت رکھتے تھے، تو عبادت میں رغبت رکھنے والوں کو آپ کہو گے دیکھو ابھی پڑھ لو تاکہ قضا نہ ہو، لیکن بعد میں دوہرا لینا، تو وہ دوہرا بھی لیں گے۔ لیکن اب لوگوں کی طبیعت جو ہے وہ عبادت سے لوگ بالکل بے رغبت ہو گئے ہیں۔ اب اگر ان کو کہا جائے کہ ابھی پڑھ لو اور پھر بعد میں لوٹا بھی لینا، تو یہ ابھی پڑھے گا ہی نہیں، کہ جب بعد میں پڑھنی ہے تو ڈبل کیا محنت کرنی ہے۔ اب وہ یہ سمجھے گا ہی نہیں کہ بھئی قضا کا گناہ ہو جائے گا، وقت میں پڑھنا فرض ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو فرض ترک ہوگا اور فرض کا ترک کرنا حرام ہوتا ہے۔ وہ سمجھے گا ہی نہیں، کیونکہ عبادت میں رغبت بہت کم ہو چکی ہے۔ تو اب اگر یہ لوٹانے کا فتویٰ دیا جائے کہ تم لوٹاؤ تو وہ وقت والی پڑھے گا ہی نہیں، جب لوٹانا ہے تو یہ بعد میں وضو کر کے آرام سے پڑھ لیں گے۔ تو اب اس قوم کو کون سمجھائے؟ لہٰذا آپ بتائیے کہ بعد میں پڑھوانا اچھا ہے یا ابھی وقت میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز لوگوں پر، مومنوں پر فرض ہے مقررہ وقت میں۔ تو یہ جو وقت باندھا ہوا ہے اس میں فرض ہے تو اس میں ادا کرو نا۔ تو اب وہ اگر اس کو لوٹانے کا حکم دیتے ہیں تو وہ وقت گزارنے پر چلا جاتا ہے، اس کو کتنا بھی سمجھاؤ گے یہ سمجھے گا نہیں۔ لہٰذا امام ابو یوسف کے قول پر اب جو ہے وہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ ان کو کہو کہ بھئی آپ بھی مت لوٹاؤ۔ اس میں دو تقسیمیں کی ہیں کہ اگر خواص یعنی علماء کو کہا جائے گا آپ لوٹاؤ، علماء لوٹا لیں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو دین میں رغبت رکھنے والے ہیں، جو پکے نمازی اور رغبت رکھنے والے ہیں، ان کو بھی کہو گے تو وہ بھی لوٹا لیں گے۔ تو خواص کو اور دین میں رغبت رکھنے والے ان کو کہیں گے لوٹائے، اور عوام الناس کو جو دین میں رغبت نہیں رکھتے ہیں ان کو کہیں گے بھائی آپ ابھی پڑھ لو، جیسی حالت ہے وقت میں پڑھ لو اور نہ لوٹاؤ۔ تو یہ عوام کی سہولت کے لیے پھر امام ابو یوسف کے قول پر جو ہے وہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے، پبلک کی طبیعتوں کو دیکھتے ہوئے۔ جیسے